آپ نے چودھری پرویز لائی کو سپیکر بنایا، یعنی صوبائی اسمبلی کا سپیکر بنایا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی اس وقت۔ اب اس غلطی کا ازالہ کریں، اور اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ پرویز الہی صاحب کو، چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں۔ یہ ہے ازالہ اس غلطی کا۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 27 مارچ کی دوپہر کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا آخری فقرہ تھا کہ آئیے ہم سب خودداری کی اہمیت کو سمجھیں اور پاکستان بنائیں۔ جی ہاں، اب ہمیں خوددار پاکستان ہی چاہیے۔ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو غلامانہ ذہن رکھنے والا، عزت، وقار اور حمیت سے عاری ملک ہرگز نہیں دینا چاہتے۔ 27 مارچ کی شام عمران خان نے اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنے دل کی باتیں کی، اور ساری جو تقریر تھی اس کا مرکزی نقطہ خودداری ہی تھا، اور عمران خان کا آخری فقرہ تھا کہ پاکستانیوں، کسی ایسے شخص کو ووٹ نہ دینا جو آپ کے ملک کو دوسرے ملکوں یا عالمی طاقتوں کے سامنے جھکا دے۔ ناظرین، خلاف معمول میں نے اسلام آباد میں ٹیلی فون کر کے مختلف ڈپارٹمنٹ، سرکاری ڈپارٹمنٹ سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ تقریباً کتنے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ تو ایک بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق ریئلسٹک جو فگر میرے پاس آئی وہ یہ تھی کہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ وہاں موجود تھے، اور تقریباً 30 سے 40,000 کے درمیان اس جلسہ گاہ سے باہر سڑکوں پہ اور اسلام آباد میں دور دور جگہوں پہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے عمران خان کی تقریر سن رہے تھے۔ ناظرین، میں تعداد کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ جس چیز کو میں اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جوش و جذبہ اور ولولہ کیا تھا۔ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہوں یا لائے گئے ہوں، اس میں نمایاں فرق کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک اہم پوائنٹ مجھے جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ جلسہ گاہ میں تقریباً 20% خواتین تھی۔ اس سے متعلق ایک اور اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں مجھے ایک وہ کلپ نہیں میں دکھا سکتا کیونکہ کسی کا پرائیویٹ کلپ ہے، کسی نے مجھے بھیجا، اور کوئی یوٹیوبر جو ہے وہ ایک مارکیٹ کے اندر بازار میں مختلف لوگوں سے سوالات کر رہا ہے۔ سوال اس کا پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جس پارٹی کا وہ نام لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس پارٹی کے سربراہ جیسی ہو جائے۔ تو حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ پیپل پارٹی کے سربراہ یعنی بلاول بھٹو جیسی ہو جائے، یا زرداری صاحب جیسی ہو جائے، یا شہباز شریف یا مریم نواز یا نواز شریف صاحب کی طرح ہو جائے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ووٹ تو دے رہے ہیں یا ان کے حامی ہیں، لیکن ان کو پسند نہیں کرتے۔ ورنہ جیسے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام لوگوں نے، خواتین اور مرد حضرات نے، سب نے کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ عمران خان جیسی ہو جائے۔ آتے ہیں عمران خان کی تقریر کی طرف۔ ساری دنیا کی توجہ اس خط کی طرف تھی جو دراصل خودداری حاصل کرنے کی کوششوں کے خلاف ایک دھمکی تھی۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہر ایک پاکستانی پارٹی افیلیشن سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف پاکستانی ہونے کا ثبوت دے۔ جو ہی عمران خان کی تقریر ختم ہوئی تو فوری طور پہ مین سٹریم میڈیا پہ وہی اینکرز اور وہی ان کے مہمان آ کے بیٹھ کے، اور میں حیران ہوں کہ کیسے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اپنی فوج کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ فوج نے لکھا ہے۔ بہت اب آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کے لوگ آپ کے اپنے اندر موجود ہوں اور میڈیا میں موجود ہوں، پھر آپ کو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں جو آپ کو بتاتا ہوں بالکل کریکٹ کہ یہ خط وزارت خارجہ میں آیا،
शाह महमूद कुरैशी लेके इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर जनरल बाजवा साहब को ये ख़त दिखाया और उनको कॉन्फिडेंस में लिया, और ये सारा कुछ उन्हीं के कहने पे मेरी ये असेसमेंट है कि इमरान खान ने ओपन इस तरह पब्लिक एड्रेस में ये ख़त के मुदरजात जो हैं वो उसका ज़िक्र नहीं किया, या किन किन मुल्कों की तरफ से इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है वो भी ये इमरान खान ने इसका ज़िक्र नहीं किया। नाज़रीन, एक बात याद रखें, ये सारी दुनिया की हिस्ट्री जहाँ जहाँ के ताकतवर मुल्कों ने हुकूमतें चेंज की हैं या लीडर मरवाए हैं, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होते जब तक वहाँ के सियासतदान, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने गुमाश्ते तलाश नहीं कर लेते। सो हमें ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों ने यहाँ रहना है और हमें उनको एक मजबूत पाकिस्तान दे के जाना चाहिए। नाज़रीन, अब इस सारी सिचुएशन को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं और इसका थोड़ा तज्ज़िया करते हैं। इस वक्त हमारा मुल्क तब्दील हो चुका है, यूथ में सोचने समझने की सलाहियत बेदार हो चुकी है। ऐसे में कारोबारी सियासतदानों के बारे में अवाम जान गए हैं। वो जो सियासत में रवायात का भरम रखने में मशहूर थे, उनकी असलियत भी सामने आ गई है और हर कोई मुख्तलिफ ओहदे इस तरह मांग रहा है जैसे ये मुल्क जो है लूट का माल हो। इस सिचुएशन में सबके चेहरों से कम नकाब उतर गए हैं और इस सिचुएशन ने सबके चेहरों को नंगा कर दिया है और अंदर से क्या अपने मफादात के लिए कभी चेहरे जो हैं वो निकल के सामने आ गए हैं। हमें इनसे और इनके चुंगल से हमें जान छुड़ानी चाहिए। अगर इस वक्त आपने मौका खो दिया तो फिर गुलाम मुल्क की तरह बैरूनी ताकतों के नौकर बनकर अपने ही मुल्क में रहेंगे और काम दूसरे मुल्कों के मुताबिक कर रहे होंगे। आप ऐसे सियासतदानों को वोट देंगे जो बाहर के मुल्कों के सफ़ीरों से मिलकर कहते हैं कि हमें मौका दें, हम आपके एजेंडे पे अमल करेंगे। अब इमरान खान के लिए मौजूदा सूरत हाल को भी मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। ये क्यों पैदा हुई? अंदरूनी मुहर्रकात क्या थे? हुकूमत सिर्फ, मैं ये इमरान खान को कह रहा हूँ और उसके साथियों को कह रहा हूँ, हुकूमत सिर्फ पुश करने से नहीं चलती। ये स्ट्रॉन्ग पुश के साथ जहानत और हिकमत अमली के साथ चलती है। गो इनकी पुश पॉलिसी ने बहुत से इत्तेहादियों के चेहरे से नकाब हटाए हैं और यूँ नकाब हटना भी आवाम के लिए एक तोहफा है, क्योंकि वो बहुत से लोगों को जान गए हैं कि ये लोग तो पैसे के पुजारी हैं। जो काम किए इमरान खान वो आपने शानदार किए और बेहतर और आसान तरीके से भी ये हो सकते थे। इमरान खान के लिए दूसरा बड़ा सबक ये है कि वो आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखें। आवाम उनसे दूर जा चुकी थी, लेकिन इत्तेहादियों के एक्सपोज होने और बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये आपका कम बैक हुआ है। मेरे तजिए के मुताबिक उनके लिए मौजूदा हालात पैदा करने के अगर अवामल का जायज़ा लिया जाए तो मेजर वजह उनका उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाना था और उनकी सोच बस यहाँ तक अटकी रही कि जी ये जो वज़ीर आला के कैंडिडेट्स थे वो शायद उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो अपने सोशल मीडिया के जानबाजों की भी आवाज़ नहीं सुन सके, जो कि हर वक्त इमरान हुकूमत की तारीफ़ करते थे, लेकिन जहां उस्मान बुज़दार का नाम आता था वहां वो ये कहते थे कि हम इसकी हमायत नहीं करते और हम कप्तान के इस डिसीजन से एग्री नहीं करते। अब 63A की तशरीह के बारे में इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट में जाना मेरे ख्याल के मुताबिक ये हमाकत की सुपरलेटिव डिग्री है। स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियारात थे। आइन की ये दफ़ा बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ एक बात की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी कि नाअहली कितने देर तक के लिए होगी, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी
کیونکہ پہلے جہانگیر خان ترین اور نواز شریف کی نااہلی تاحیات ہو سکی ہے، تو یہ نااہلی تاحیات ہی ہوگی، اب اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسپیکر آرام سے ان کے ووٹ جو ہے ریجیکٹ کر سکتا تھا یا کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتے، تو یہ ایک بہت غلطی جو ہے یہ حکومت نے کی ہے۔ آپ کو یہ ووٹنگ ہونے دینی چاہیے تھی تاکہ اسپیکر جو ہے ضمیر فروشوں کے ووٹ مسترد کر دیتا، تاکہ ان کو کچھ ہمیشہ کے لیے سبق ملتا اور باقی لوگوں کو بھی ملتا، اور آپ باعزت طریقے سے یا اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جاتے یا آپ جیت جاتے۔ اب ایک اور بہت اہم سوال کہ اب عمران خان کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، جبکہ ابھی آج ہی میں نے خبر تھوڑی دیر پہلے سنی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو جو کہ عمران خان کے خلاف ہے، اس کو ہر صورت میں ناکام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے، اس کا ایک ہی فارمولا ہے اور وہ بہت آسان ہے، اتحادیوں کی بات مان لیں۔ آپ نے چودھری پرویز لائی کو اسپیکر بنایا، یعنی صوبائی اسمبلی کا اسپیکر بنایا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی اس وقت، اب اس غلطی کا ازالہ کریں۔ اور اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ پرویز الہی صاحب کو، چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں، یہ ہے ازالہ اس غلطی کا۔ اور پھر ایم کیو ایم چند ایک وزارتیں مانگ رہی ہے اور اپنے ہاں ڈیولپمنٹ چاہتی ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے۔ پھر بلوچستان والوں کی تو آپ کو بات ویسے ہی سننی اور ماننی چاہیے، اور کچھ ایسی بھی بات مان لینی چاہیے جو کہ وہ ذرا ضرورت سے زیادہ کر رہے ہوں، کیوں کہ بلوچستان ترقی میں پہلے ہی بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ یہ تو آپ کو ایک تیر سے دو شکار کرنے چاہیے کہ آپ ان کی بات مانیں، کہیں کہ جی آپ کی بات مانی ہے اور بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کریں، اگر ایک آدھ وزارت دینا پڑے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوں گے۔ بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ آپ بلیک میل ہوگے، نہیں، بالکل یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم فائدہ حاصل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم قیمت ہے جو کہ بہت ہی کم ہے۔ جیت پھر آپ کی ہوگی اگر آپ اس پہ عمل کر لیں۔ عمران خان صاحب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت یعنی پاکستان پھر انہی لوگوں کے حوالے کر دیں، یعنی شہباز شریف، زرداری اور مولانا فضل الرحمان؟ پرویز الہی یعنی اپنی اتحادیوں کی بات مانیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں، اور انشاءاللہ جلدی پنجاب کی صورتحال پہ تبصرے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔